بلکہ قاضی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، ایسوں کو آپ نے سنوارا۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے آنے کے بعد جس کا خاتمہ کیا وہ تھی شاعری۔ شاعری عرب میں بڑی مشہور تھی، اور اس وقت شاعر سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ان کے وہ شعر کیسے ہوتے تھے؟ لغویات سے بھرپور، جس میں تماشے ہوتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو ان کے ہاتھ میں قرآن دے کر شاعری سے دور کر کے اللہ کی کتاب سے قریب کیا۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ بنیادی کام کیا۔ اور بھی بہت ساری برائیاں ختم ہوئیں حضور کی آمد پر، لیکن یہ تین بنیادی چیزیں تھیں اس وقت جو بڑے عروج پر تھی۔ اللہ کے رسول کی آمد پر اللہ رب العزت نے ان تینوں برائیوں کو ختم کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور تو آئے ہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اب ہم غلام مصطفیٰ ہو کر ان باتوں کو اپنائیں تو یہ ہمارے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ حضور نے آ کر فحاشی ختم کی، جہالت ختم کی، حضور نے آ کر شاعری سے جو شغف تھا، جو محبت تھی اس کو ختم کیا، قرآن کی محبت دی۔ اب ہم اگر فحاشی میں مبتلا ہو جائیں، علم حاصل نہ کر کے جہالت کے دورے میں پھر پھنس جائیں، ہم قرآن چھوڑ کر دوسرے لٹریچر کو پڑھنے کی کوشش کریں، دوسری اور کتابوں میں مشغول ہو جائیں، تو یہ حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ نہیں؟ حضور کی صورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت بھی پڑھیں تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، حضور کی صورت پڑھنے سے، بیان کرنے سے، سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور حضور کی سیرت پڑھنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اس مقدس گھڑی میں تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا، ہم گنہگاروں نے مل کر یہاں پر تیرے محبوب کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں مالک و مولا ہم لوگوں نے اس خوشی کا اظہار کیا۔ مولا ہمارے اس جلوس کو قبول فرما، ہمارے لیے اور ہمارے جملہ اہل ایمان مرحومین کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا۔ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، تو ہی ہم سب کی بخشیش فرمانے والا۔ اے میرے کریم رب، تو ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کو حضور کی آمد کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضور کی آمد کو سمجھنے اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صرف دعوے کا نہیں بلکہ ہمیں سچا پکا غلام مصطفیٰ بنا دے۔ حضور کی سچی عقیدت، سچی محبت ہمیں نصیب فرما، ان کی محبت میں جلا، ان کی محبت میں موت نصیب فرما۔ مولا ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، مفلسی، تنگ دستی، محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس بستی میں رہنے والوں کو آباد فرما، ہمارے مفتی سلیم صاحب کے علم میں خوب برکتیں عطا فرما، انہیں مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما، نیک مقاصد کو پورا فرما، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما، ہم سب کو ایمان پر مضبوطی عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو تیری عبادت سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند مولا، جس محبت سے ہم نے جلوس نکالا ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے ہمیں تجھے راضی کر دینے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں شریعت کا پابند بنا، ہمیں سنتوں کا پابند بنا، تیرے محبوب جو کتاب لے کر آئے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں، مالک و مولا تو مصطفیٰ کریم کی آمد کے صدقے میں انہیں اہل سنت میں بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کے بگڑے کاموں کو سنوار دیں، ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں آئیں اسے دور فرما۔ ہم میں بہت سارے قرضدار ہوں گے، مالک و مولا حضور کی آمد کے صدقے میں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا بھلا فرما۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔
جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ مولا ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے فخر، غرور، تکبر، بغض، حسد، کینہ، حرص و ہوس جیسی بیماریاں دور فرما دے۔ ہمیں تواضع کرنے والا بنا دے، ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے۔ فخر سے بچا، تکبر سے بچا، غرور اور گھمنڈ سے بچا۔ مالک و مولا ہمیں عاجزی نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما۔ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہماری نسل سے علماء پیدا فرما۔ مولا حضور کی آمد کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد سے پریشان ہیں مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، صالح، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دن کا داعی، دن کا خادم، دن کا مبلغ بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين